اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہا تھا, میں نام تو خیر کوٹ نہیں کرنا چاہتا, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں گامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاپولیرٹی ملے. یہی وجہ ہے کہ تفردات ان کی پوری ذات کا حصہ بن گئے ہیں. ہر معاملے میں کوئی نئی بات بیان کریں گے, کسی چلتی ہوئی بات سے لازم ہے کہ اختلاف کریں, کیونکہ اگر وہی بات بیان کر دی تو پھر تو ان کی بات کی طرف لوگ اس طریقے سے متوجہ ہی نہیں ہوں گے. لیکن آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ہماری امت کی تاریخ میں پہلے سے لوگ آپس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اختلاف موجود ہیں. تو کیا ہمارے اہل علم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گامدی صاحب کیا ہر معاملے میں متفرد ہو گئے ہیں اور بالکل ہی دین کو نیا انداز میں پیش کر دیا؟ کیسا ہے ابھی گامدی صاحب کی جو اطلاقی آراء ہیں جی 23 کے قریب علماء نے ان کو مرتب کیا ہے کہ یہ پوری امت کا جو اجماعی علم ہے اس سے انحراف ہے. اس پر ہم نے کوئی 200 کے قریب قسطوں کا 200 کے قریب گامدی صاحب سے گفتگو کی, ان کا استدلال سنا. تو وہ جب اپنا استدلال بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر خود امت کے علماء اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا پورا لٹریچر ریویو بھی بیان کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ڈسٹرب کروں گا. آپ نے کہا 23 کے قریب, تو بیان تو ایسا کیا جا رہا ہے نا کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں. شاید 23 چیزیں ہوں گی جس میں وہ لوگوں کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 اختلافات ہیں. تو یہ بات ایسے کیوں بیان کی جاتی ہے کہ ہر چیز میں ہی متفرد ہیں؟ کیا کسی چیز میں بھی اتفاق موجود نہیں؟ اتفاق تو جب آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو اتفاق مل جائے گا. اچھا. لیکن اگر آپ اتفاق تلاش کرنے کی نیت سے نہیں گئے تو آپ کو کہیں اتفاق نہیں ملے گا. صحیح. مثلا دین کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبودیت ہے, اس میں کوئی اختلاف ہے. دین کی جو ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں ان میں کوئی اختلاف ہے. اچھا, پیغمبروں کی جو پوری کی پوری الہامی روایت ہے ان پر ایمان رکھنے میں کوئی اختلاف ہے. اچھا, جس نے یہ دین دیا ہے اس کی دینی حیثیت کی حجت میں کوئی اختلاف ہے. جو دین دیا گیا ہے اس کے جو ماخذ امت کے علماء بیان کر رہے ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. قرآن و سنت پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب متفق رہے ہیں. امت کے اندر جو دین کے عملی احکام ہیں وہ سنت سے منتقل ہوئے ہیں. سنت کی جو فہرست ہم بیان کرتے ہیں جی اس میں سے کوئی ایک سنت ایسی ہو, بڑے میں ذمہ دارانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں اور بڑے ہمبل انداز میں, ایک سنت ایسی نہیں ہے جس پہ علماء انگلی رکھ کر کہہ سکیں کہ اس کو تو ہم سنت مانتے نہیں تھے, انہوں نے دین میں باہر سے داخل کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کی سب باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ عوام کو مخاطب کرتے ہیں. اچھا, علم کی دنیا عوام کی دنیا نہیں ہے. جب آپ علمی اختلافات کو عوام میں لے کے آتے ہیں تو عوام میں ان اختلافات کی پذیرائی کے پھر کچھ نیچرل تقاضے ہیں. اس میں آپ نے تہمت بھی لگانی ہے, نیت محرکات کو بھی جاننا ہے, اس میں آپ نے لوگوں کے عزائم کو بھی متعلق کرنا ہے اور مبالغہ بھی کرنا ہے, لوگوں کا موقف بھی غلط بیان کرنا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہو سکتی. یہ جو کہا نا آپ نے کہ گامدی صاحب یہ کام پذیرائی کے لیے کرتے ہیں, جو شخص یہ الزام لگاتا ہے عوام میں جا کے لگاتا ہے نا, اس کے لیے ناگزیر مجبوری ہے کہ جب تک وہ یہ نہ کہے اس وقت تک عوام میں پذیرائی نہیں ہوتی. عوام بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک آپ گالی نہ دیں, جب تک آپ تہمت نہ دھریں. تو یہ مجبوری ہمارے صاحبان علم کی ہے کہ وہ جس وقت صاحب علم سے اختلاف کرتے ہیں, بھائی سیدھی سی بات ہے, وہ آگے بڑھ کے کہیں کہ گامدی صاحب کی ناراض سے میں اختلاف ہے اور بنا استدلال واضح کریں, نہ کہ یہ کہ وہ ان کی نیت کے بارے میں تہمت لگائیں کہ یہ تو کسی اور پس منظر کی وجہ سے پاپولیرٹی حاصل کر رہا ہے. اس کی دوسری وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ نظام استدلال کے وہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. وہ پتہ کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا, وہ پڑھنے کے لیے کتابیں کھولنی پڑیں گی. وہ کتابیں کھولنے کے لیے جو کشمکش آپ نے دینی ماحول میں پیدا کر دی ہے اس سے وہ صرف نظر کرنا پڑے گا. تو نہ مطالعے کا وقت ہے, نہ پڑھنے کا وقت ہے, نہ تحقیق کا وقت ہے. آپ کے کان میں ایک بات یہاں سے پڑھی وہاں سے پڑھی, جمعہ کا ممبر آپ کے پاس سے وہاں پر آپ نے زوردار آواز میں تقریر کر دی. تو گامدی صاحب کے جو کچھ آراء موجود ہیں وہ ان کے ایک فکری نظام کے تسلسل میں ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر پاپولیرٹی کے حصول کے لیے بھی ہے نا تو آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے باہر کے ان کے استدلال کا اس کام واضح کرنا پڑے گا. وہ کر دیں پاپولیرٹی آپ سے آپ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ضمن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عالم دین نے, میں نے خود سنا, انہوں نے یہ بات بیان کی کہ چلیں یہ بات تو آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی ان کا نظام فکر ہوگا, اتنی واضح بات ہے قرآن کے اندر موجود ہے کہ روزے آپ چھوڑ سکتے ہیں 2 صورتوں میں. نمبر 1 یہ کہ آپ بیمار ہو, نمبر 2 آپ حالت سفر میں ہو, تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ بعد میں ان کی گنتی تم پوری کر لینا. اب یہ گامدی صاحب اپنے پاس سے دین کیوں بناتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کو جو طالب علم ہیں اور اگر وہ امتحانات کی مشقت میں ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دی اور ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ امتحانات کی وجہ سے اپنے روزے چھوڑیے اور بعد میں پھر کسی وقت ان کو مکمل کر لیجئے. اب قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ 2 صورتوں کے اندر چھوڑنے کی اجازت تھی روزوں کو, آپ یہ تیسرے کہاں سے لے کر آ گئے؟ ان سے پہلا سوال تو یہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم تو جہاں سے بھی لے کر آ گئے پہلے جا کر اپنے فقہا سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے مرضعہ کو جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کو رمضان میں کیوں روزوں کی رخصت دی ہے؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں, انہوں نے حاملہ کو جو جس کے پیٹ میں حمل ہے جی اس کو کس اصول پہ روزوں کے اندر رخصت دی؟ اگر قرآن مجید کے اندر یہی 2 باتیں بیان ہوئی جو آپ نے بیان کیا, مریض اور مسافر کی, تو پہلا سوال تو اپنے بزرگوں سے ہونا چاہیے نا. اس کے بعد ہمارے پاس ان سے تو کسی نے سوال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کو شاید پتہ نہ ہو. نہیں پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی وہ اپنے علم کو جانتے ہیں, اس پورے کے پورے تسلسل کو جانتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ اگنور کرتے ہیں اس بات کو
پہلا نقطہ تو یہ جی ہے کہ پہلے تو غامدی صاحب سے بعد میں پوچھیں گے ہم کہ انہوں نے کسی شخص کو مشقت پہ کیوں رخصت دے دی. پہلے تو خود اپنے علم کے پس منظر میں جا کر یہ دیکھیں کہ کیا فقہاء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں, کیا علماء اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ مسافر سے مراد صرف مسافر ہے اور مریض سے مراد صرف مریض ہے, کیا مرضیہ مریضہ ہوتی ہے, کہ حاملہ مسافرہ ہوتی ہے, کس بنیاد پر رخصت دی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ رخصت ہے, سفر ہے. نماز کے باب میں آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے, وہاں پر بھی یاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, یا وہاں پر صرف غامدی صاحب نے کہا کہ نماز آپ قصر کر لیں؟ نہیں, سب دیتے ہیں. سب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو کہیں پہ جو عام سفروں کے اندر حالت جنگ کے اندر میرا خیال ہے حالت جنگ کی بات ہے, تو حالت جنگ کی بات کو آپ نے کیسے عام سفروں پر امتداد کر لیا؟ یہ سب کی سب باتیں جو ہیں یہ علم کے پس منظر سے عدم واقفیت پر مبنی ہیں. قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی علت کار فرما ہوتی ہے. مطلب مسافر کو کچھ ہوگا نا, جب روزے کی رخصت دی گئی ہے, مریض کو کچھ مسئلہ لاحق ہوگا تو وہ مسئلہ اصل چیز ہوتی ہے. وہ مسئلہ جہاں پایا جائے گا وہاں پر اس حکم کا امتداد ہو جائے گا. جو ہمارے علماء قیاس کا پورا عمل کرتے ہیں یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف خبر ممنوع قرار دی تھی, یہ غامدی صاحب آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہر نشہ ور چیز ممنوع. یہ کہا انہوں نے؟ نہیں, وہ تو ہر نشہ ور چیز کو کہیں گے کہ ممنوع. یہ دین کے ہر باب میں یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے ذکر کیا تھا ابھی کہ جنگ کی حالت میں منع کیا گیا, تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے ان خفتم, اگر تمہیں اندیشے کی صورتحال لائق ہو. تو قرآن میں تو جنگ کے پس منظر میں آئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے اندر اس کا اطلاق کیا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو جنگ کے بارے میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی عنایت ہے, مشقت کی وجہ سے ہے, تو عام سفروں میں بھی اس کو کرو. تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء اس وقت دوسرے دور میں داخل ہوئے ہیں. پہلے دور میں فتوے کی زبان تھی, الزام کی زبان تھی, لیبل کرنے کی زبان تھی. دوسرے دور کے اندر اب وہ آئے ہیں تضادات واضح کرنے میں. تیسرا دور آئے گا جب وہ ہمارا مطالعہ کریں گے, اور چوتھا دور آئے گا کہ جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ غامدی صاحب بھی ہماری فکری روایت ہی کے آدمی.